شاہپور اونٹ سے اترا، سفر کی خستگی سے ایک گوشے میں آرام کرتے ہی اسے نیند آ گئی۔ عجیب شکار ہاتھ لگا ہے۔ پھر اس کے سامان کی چھان بین شروع کی تو تھیلیاں نظر آئیں، تو ان نے سوچا کہ سونا نکال لیں۔ پھر کہا یہ کام بیداری کے بعد ہماری جان کے لیے خطرہ ہوگا۔ پھر ان میں سے ایک شخص اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد یہ سب ایک جگہ بیٹھ کر آپس میں سونا تقسیم کرنے لگے۔ اونٹ نے اپنے سوار کو مقتول دیکھ کر اس کے خون میں اپنے کو رنگین کیا اور فریاد کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرور دو جہاں کی دعا سے پسرے بادشاہ خراسان کا زندہ ہونا۔ مروی ہے کہ حضرت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں خراسان میں شاہ رخ نام کا ایک مومن و متقی و عادل اور محب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ تھا۔ اس کا صرف ایک بیٹا شاہپور نام کا بہت ہوشیار تھا۔ جب ایک مرتبہ بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا، تو بیٹے کو بلا کر کہا تم کو ایک امانت دے کر وصیت کرتا ہوں، میری وفات کے بعد اس کو لے جا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ کر دینا، ان کے علاوہ کسی دوسرے کو مت دینا۔ اور وہ 10 تھیلیاں ہیں جن میں سونا ہے، ہر تھیلی میں 1000 دینار ہیں، اور ایک تھیلی الگ سے بھی دوں گا، وہ تم کو حضرت تک پہنچانے والے شخص کی رہے گی۔ وہ بادشاہ تھیلیاں دے کر دنیا سے چلا گیا۔ شاہپور دفن وغیرہ سے فارغ ہو کر گھر سے نکلا۔ 1 ماہ سفر کے بعد جب حجاز پہنچا تو عید الفطر کا دن تھا۔ بیرون مدینہ ایک نخلستان میں اترا، ہاتھ منہ دھو کر وہاں آرام کیا، منتظر تھا کہ کوئی حضرت کی خدمت تک پہنچا دے۔ باغ سے باہر نکل کر آگے بڑھا، دیکھا ایک جگہ 2 بوڑھے اور ایک جوان، یہ تینوں بیٹھے ہیں۔ سلام کے بعد ان سے عرض کیا اگر مجھ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ بتا دو تو میں تمہیں سونے کی ایک تھیلی دوں گا۔ وہ لوگ سمجھ گئے کہ اونٹ پر سونا لدا ہوا ہے۔ وہ لالچ میں پڑ گئے اور قتل کی تدبیر کرنے لگے۔ کہا تھوڑی دیر بیٹھو، آج عید ہے، نماز عید کے لیے باہر نکلے ہیں، رکنے پر شاید ان حضرت آ جائیں، پھر ان کے ساتھ شہر چلے جانا۔ یہ سن کر شاہپور اونٹ سے اترا اور سفر کی خستگی سے ایک گوشے میں آرام کرتے ہی اسے نیند آ گئی۔ انہوں نے کہا عجیب شکار ہاتھ لگا ہے۔ پھر اس کے سامان کی چھان بین شروع کی تو تھیلیاں نظر آئیں۔ سوچا اگر سونا نکال لیں تو یہ کام بیداری کے بعد ہماری جان کے لیے خطرہ بنے گا۔ پھر ان میں سے ایک شخص اس کے سینے پر بیٹھ گیا اور اس نے اس کا سر قلم کر دیا۔ اس کے بعد یہ سب ایک جگہ بیٹھ کر آپس میں سونا تقسیم کرنے لگے۔ اونٹ نے اپنے سوار کو مقتول دیکھ کر اس کے خون میں اپنے کو رنگین کیا اور فریاد کرتے ہوئے صحرا کی جانب دوڑ پڑا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ واپس آ رہے تھے۔ اونٹ کی فریاد سنی، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اونٹ لایا گیا۔ وہ زمین پر سر مار رہا تھا اور بے حد مضطرب تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے پیچھے پیچھے چلیں۔ وہ جانور سیدھا مقتول کے پاس آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب نے دیکھا کہ وہ تینوں تقسیم میں مشغول ہیں اور وہ لوگ شرمندہ ہوئے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا دیکھو یہ جہنمی آپس میں بانٹنے میں مشغول ہیں اور وہ جوان خاک و خون میں غلطاں ہے۔ اصحاب نے انہیں گرفتار کر لیا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ وہ لوگ خوف سے بات نہ کر سکے۔ پوچھا اس جوان کا قاتل کون ہے؟ کہا یہ ہمارے گھر میں تھا، آدھی رات کے وقت ہمارا سارا سامان لے کر بھاگ نکلا، یہاں پر آ کر ہم نے اسے گرفتار کیا، الٹے یہی جوان ہم کو قتل کرنا چاہتا تھا، لہٰذا ہم نے اپنی حفاظت کے لیے اس کو قتل کر دیا۔ حضرت خاموش رہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام رب العالمین کی بارگاہ سے نازل ہوئے۔ سلام کے بعد عرض کیا ان لوگوں نے غلط بیانی سے کام لیا ہے، اونٹ سے دریافت فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اونٹ، حکم خدا سے اس مقتول جوان کے احوال بیان کر۔ وہ فوراً گویا ہوا، پوری تفصیل بتائے، ان کو چور بتلایا۔ پھر وہ تینوں کہنے لگے اے محمد ہمارے ساتھ جادو نہ کرو، ہم تم کو نیک جانتے ہیں۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام دوبارہ نازل ہوئے اور کہا
مقتول کو زندہ کیجیے، وہ خود بیان کرے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر کو برہنہ کیا، خاک پر چہرہ رکھ کر عرض کیا، پروردگار آسمان اور زمین اور عرش و کرسی کی قسم، اس جوان کو اپنے لطف و کرم سے زندہ کر دیں تاکہ سبھی لوگ باخبر ہو جائیں۔ صدا آئی، پہلے کچھ لوگوں کو شفیع بناؤ۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے فرمایا، میری دعا پر تم لوگ آمین کہنا۔ پھر اس طرح دعا شروع کی، خدایا آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، خضر علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، دانیال علیہ السلام، عزیر علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا واسطہ اس جوان کو اپنی قدرت سے زندہ کر دے تاکہ دشمنوں کے پاس کوئی حجت نہ رہ جائے۔ پھر دوبارہ آسمان سے صدا آئی، اے سید دو عالم، اے سرور بنی آدم، جب تک آپ خود اپنا اور اپنی آل کا نام لے کر دعا نہ کریں گے یہ مردہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت نے دستے دعا بلند کیے، مگر جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل انہوں نے ہاتھ نہ اٹھائے۔ حضرت نے یوں دعا کی، خدایا میرے نام محمد کا اور علی میرے بھائی، فاطمہ سلام اللہ علیہا میری بیٹی اور شبر و شبیر میرے دونوں نواسوں کا واسطہ اس جوان کو پہلے کی طرح زندہ کر دے۔ ابھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ختم نہ ہوئی تھی کہ وہ جوان زندہ ہو گیا۔ اٹھ کر آنکھیں کھولی، حضرت کو دیکھ کر عرض کیا، اے دین و دنیا کے بادشاہ، میری نیند بڑی گہری تھی، معاف فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوان کو زندہ دیکھا تو پیشانی مبارک کو سجدے میں رکھ کر شکرانہ ادا کیا، پھر سر اٹھا کر فرمایا، شروع سے آخر تک اپنے احوال بیان کرو۔ اس نے عرض کیا، آپ کو تو سب کچھ معلوم ہی ہے۔ پھر شروع سے آخر تک پوری بات بیان کی۔ قتل کے بعد مجھ کو پتہ نہ چل سکا کہ کیا ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تفصیل سن کر فرمایا، ان ملعونوں سے تھیلیاں لے لو۔ پھر آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا، اگر مسلمان ہو جاؤ تو تمہارے لیے امان ہے، تم کو بھی اس سونے میں سے حصہ دوں گا، خدا تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ مگر آخرکار کسی نے اسلام قبول نہ کیا اور اسی طرح سے وہ دنیا و آخرت کی ہلاکت پر راضی ہو گئے۔ شاہ پور حضرت کے ساتھ مدینہ آیا، قرآن کی تعلیم حاصل کی، اسلامی دستورات کا پابند ہوا، پھر حضرت سے اجازت لے کر اپنے ملک واپس آیا، حکومت کی اور حضرت نے پورا سونا فقراء میں تقسیم کر دیا۔